بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی ناظرین، ٹائٹل دیکھ کر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے۔ بالکل ناظرین، قرآن مجید میں ہزاروں سال پہلے جو باتیں کی گئی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا اور اس کی ترقی ان باتوں کی تصدیق کرتی جا رہی ہے۔ جاپان سے آنے والی اس حیران کن خبر نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے وہ آیت یاد کروا دی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور جب یہ انسان گرتا ہے تو پھر زوال میں پڑتا جاتا ہے اور پھر گرتا ہی جاتا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ یہ اپنی کیفیت، اپنے انداز و اطوار میں انسان کبھی جانوروں جیسا بھی بن جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی ابتر یا کمتر۔ ناظرین اکرام، بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی بات پھر سے دہرائی گئی ہے۔ جاپان ٹوکیو کی یہ خبر ہے جس نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا رکھی ہے۔ یہ نیوز بہت وائرل ہو رہی ہے۔ جاپان کا ایک شخص جس کا نام ٹوکو ہے، یہ ٹوکو اس کا نام رکھا گیا ہے، یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے۔ اس کی اصل پہچان کیا ہے، اس کا اصل نام کیا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ لوگوں کی وشز ہوتی ہیں ہم انجینئر بنیں، ہم آگے جائیں، ڈاکٹرز بنیں، لیکن اس انسان کی وش کیا تھی کہ میں کو کتا بن جاؤں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے $22,000 خرچ کیے۔ جی ناظرین، اگر اس کو ہم روپیوں میں کنورٹ کریں تو یہ کم سے کم 40 سے 50 لاکھ روپے پاکستانی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اس نے یہ سارے پیسے اپنی اسی وش کو پورا کرنے کے لیے لگا دیے۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ کو کتا نظر آئے۔ اس مقصد کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے ایک کاسٹیوم کمپنی سے رابطہ کیا۔ جاپان کی کاسٹیوم کمپنی کو اس نے بتایا کہ مجھے ایک کتے کا کاسٹیوم تیار کر کے دیا جائے۔ جاپان کی اس کاسٹیوم کمپنی نے بہت محنت کی، انہوں نے ایک بڑے سے کتے کا کاسٹیوم انسان کے لیے ڈیزائن کیا۔ وہ کاسٹیوم ایسا تھا کہ جب کوئی انسان اسے پہن لیتا تو وہ بالکل کتا نظر آتا۔ پھر خود کو کتا دکھانے کے ساتھ ساتھ اس نے کتے کے کرتب بھی سیکھے۔ اس انسان نے بہت زیادہ پریکٹس کی۔ اس نے وہ کاسٹیوم پہلے بنوایا، اس کو پہن کے وہ کتے کی طرح کی حرکتیں کرنے لگا۔ جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ایک مکمل کتا بننے میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس نے سوچا اب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ وہ گھر سے باہر نکلا۔ اس بڑے سے کتے کے کاسٹیوم میں وہ بالکل ایک کتا نظر آ رہا تھا۔ جی ناظرین، یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ کتا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسان ہی کتے کے کاسٹیوم میں نظر آ رہا ہے۔ وہ کتے کے کاسٹیوم میں باہر گیا، قدمی کی، کتے والی حرکتیں کی، دوسرے کتوں کو سونگھنے لگا۔ اسے دیکھ کر کچھ کتے ڈر گئے کہ اتنا بڑا کتا کدھر سے آ گیا ہے۔ اب لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ کتے کے کاسٹیوم میں انسان کون ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے بیچ رہ رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو، لیکن کوئی بھی اس کی اصل شناخت کو نہیں جانتا۔ انسان کی خواہش انسان کو کس حد تک لے جاتی ہے؟ یہ دین سے لا علمی ہی تو ہے، جہاں پر قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں۔ وہ حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں بیماریوں سے بچایا جائے۔ قرآن میں 1400 سال پہلے جو چیز بتائی گئی، ہر ایک چیز کی حکمت ہے۔ جو چیز حرام کی گئی اس میں حکمت ہے، جو چیز حلال کی گئی اس میں حکمت ہے، لیکن فارن کنٹریز میں، مغربی ملکوں میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ مذہب سے لا تعلقی کا یہ عمل ہے۔ یہ مذہب سے لا تعلقی کی وجہ ہی ہے کہ ایک انسان جسے انسان بننا پسند نہیں آیا،